الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے اسباب، تیسرے پارٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ مثلا ایک دوسرے کے جو راز ہوتے ہیں نا، ان کی حفاظ نہ کرنا، یہ بھی ایک جھگڑے کی وجہ ہے، یہ بھی ایک اسباب ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافات پر اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے رہنا، بلکہ خود حل کرنے چاہیے۔ چھوٹے موٹے اختلاف اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اختلافات کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح گھر کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں باہر نہ جانے دیں، اس سے بھی گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں۔ دوسرا، دونوں ایک دوسرے کو رشتے داروں کا خیال رکھیں، ورنہ اختلافات مسائل پیدا ہوں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے رشتے داروں کی عزت کریں، برا بھلا نہ کہیں، گالیاں نہ نکالیں، پیار سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے رشتے داروں کا خیال رکھیں، عزت کریں، یہ ایک اجر کی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی قربانی کا خیال رکھیں، احساس کریں، نہ شکری نہ کریں، شوہر کے احسانوں کا خیال رکھے عورت، وگرنہ جہنم کی وعدیں بھی ہیں اس پر۔ دوسرا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، تسلی دیں، تکلیف کے دور میں ساتھ دیں۔ دونوں میں کوئی مصیبت میں آئے تو اس کو اکیلا نہ چھوڑے، کسی کو بھی، دونوں کو بلکہ چاہیے اکیلا نہ چھوڑیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، اکیلے نہ اس کو چھوڑیں، یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت ختیجہ نے نبی علیہ السلام کو کتنا ساتھ دیا تھا شروع میں، جب وحی کا جب نزول ہوا، نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تھے وحی آنے پر۔ تو اسی طرح جھگڑے کی وجہ عورت شوہر کی چھوٹی موٹی باتیں اپنے بہن بھائیوں کو نہ بتائے، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کو بتاتی رہتی، بلکہ ایسی صورت میں ماں باپ، بہن بھائی عورت کے شوہر کا مقام کو بتائیں۔ ماں باپ، بہن بھائی اپنی عورت کو، جو اس کا شوہر ہے، اس کا مقام بتائیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھائیں۔ کبھی اس مسئلے میں عورت کا ساتھ نہ دیں چھوٹی موٹی باتوں پہ، بلکہ اس کو اس کے شوہر کا مقام بتائیں کہ اس کا شوہر کا کیا مقام ہے، درگزر کرنے کو کہیں، صبر کرنے کو کہیں، وگرنہ بات طلاق تک بھی جا سکتی ہے۔ عورت کو صبر کرنے کی تلقین کریں، یہ نہیں کہ اس کا ساتھ ہو کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس طرح اس کا ساتھ، اس کا گاڑی خراب کر دیں، بلکہ اس کو وہ بات سمجھانے والی نہ سمجھائیں۔ اگر معاملہ واقعی بڑا خراب ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے الگ کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بڑا بنا کے تو گاڑی خراب کر دیں۔ اسی طرح جھگڑے کی بڑی وجہ ساس اور بہو کی لڑائی ہے، اس سے اکثر گھر متاثر ہے، بات طلاق تک بھی چلی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ اپنے بیٹے کی طلاق کروا سکتے ہیں؟ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ساس اپنے بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دے، اگر یہ لڑائی ختم کرنا چاہتا ہے کوئی گھروں میں۔ جس طرح ماں اپنی بیٹی کو بہت ساری غلطیاں نظر انداز کرتی ہے نا، نصیحت کرتی ہے، سمجھاتی ہے، اسی طرح بہو کو بھی کرے۔ اسی طرح بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کو ماں کا درجہ دے، احترام کرے، عزت کرے، حسن سلوک کرے، اپنی ماں کا کردار ادا کرے، ٹھیک ہے نا، احترام کرے، وہ اپنی ماں ہی سمجھے جیسے اپنی ماں کا کرتی ہے۔ اگر اس نصیحت پر عمل ہو ہمارے گھروں میں، کبھی جھگڑا نہ ہو۔ ہمیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، ترمذی کی حدیث ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ ساس اور بہو کو یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو بیوی کے لیے یہ ہے کہ ساس کا ادب کرے، بڑے ہیں، اور ساس کے لیے یہ کہ بہو چھوٹی ہے، اس پہ رحم کرے۔ تو دونوں کو سامنے رکھنی چاہیے حدیث۔ نبی علیہ السلام فرمایا، جو رحم نہ کرے چھوٹوں پہ اور بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح ساس اور بہو کو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیے، یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے، دونوں اس فرمان کو یاد رکھیں۔ دوسرا مسئلہ، بعض ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹے کو طلاق کروا سکتے ہیں۔ ماں باپ کو طلاق دینے کا مشورہ نہیں دینا چاہیے، نہ مجبور کرنا چاہیے بیٹے کو۔ دوسرا مسئلہ، دونوں ایک دوسرے کے احسان نہ جتلائیں، ثواب بھی ضائع ہوتا ہے اس سے، اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ دوسرا، کبھی تانا نہ دیں کسی بات کا، مثال کے طور پر صرف بچیاں پیدا ہونے پر ہو یا کوئی اور مسئلہ پر آپ تانا دے بیوی کو، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کوئی اس میں کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح شوہر کا اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا جو کہ حق ہے بیوی بچوں کا، یہ بھی وجہ بن سکتا ہے جھگڑے کا۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ صدقے کا جرا، تو یہ سارے ایسے اسباب ہیں جس سے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے گھروں کے حالات ماحول اچھے ہوں۔ تو جو اسباب جھگڑے کے ہیں وہ آپ نہ کریں تو آٹومیٹک گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔